جی ناصر کاظمی غزل نمبر 2 شعر نمبر 5 ہے۔ بازار بند راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ بازار بند ہیں، راستے سنسان ہیں، گلیاں بے چراغ ہو چکی ہیں، کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہ رات ہے جس میں کوئی آدمی بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ ناصر اپنے دور کے معاشرتی حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب معاشرتی بدحالی کا دورہ ہے۔ ہر آدمی خوفزدہ ہے، کسی کی جان مال محفوظ نہیں۔ دکانیں شام ہوتے ہی بند ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، راستے ویران ہو جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں گھر سے باہر کوئی شخص بھی خوف کے مارے نہیں نکلتا۔ ناصر کاظمی اپنے ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح غیر مطمئن ہیں۔ ہر طرف انہیں بے رونقی نظر آتی ہے۔ ہنستے بستے شہر میں وہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، چراغوں بھرے شہر میں بے چراغ رہ رہے ہیں۔ یہ قصور ان کی نظروں کا نہیں بلکہ ان کے اس دور کا ہے جس میں ناصر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، دن میں بھی رات کا سماں ہے، لوگ مارے خوف کے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، بازار بند ہو گئے ہیں، راستے ویراں ہو گئے ہیں۔ غربت کے باعث لوگ گھروں میں چراغ نہیں جلا سکتے، یا حالات ہی اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہر طرف تاریکی ہے۔ ان حالات میں کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں۔ اب وہ دریا نہ وہ بستی نہ وہ لوگ، کیا خبر کون کہاں تھا پہلے۔ حفیظ چلندری کہتے ہیں، نظر آتی ہی نہیں صورت حالات کوئی، اب یہی صورت حالات نظر آتی ہے۔ پھر ناصر کاظمی کا اپنا ہی شعر ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں، ان سہمے ہوئے شہروں کی فضا کچھ کہتی ہے، کبھی تم بھی سنو یہ دھرتی کیا کہتی ہے۔ یہ ٹھٹری ہوئی لمبی راتیں کچھ پوچھتی ہیں، یہ خاموشی آواز نما کچھ کہتی ہے۔ آج کے دور کا ناصر کاظمی کے دور سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اہل پاکستان کے حالات نہ اس وقت اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ نماز بھی مسجدوں میں خوف کی حالت میں ادا کرتے ہیں کہ خدا جانے کب کوئی دھماکہ ہو جائے۔ لوگ نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں نہ بازاروں میں محفوظ ہیں، یعنی کوئی بھی ان کی جائے پناہ نہیں ہے کہ جہاں پر انہیں دلی طور پر سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ تو اسی چیز کو، اسی بات کو، انہی حالات کو ناصر کاظمی نے اپنے اس شعر میں ہمارے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ جی شعر نمبر 6 ہے جو کہ مقطع بھی ہے۔ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ بے فکر زندگی ہو تو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے ان کی دھن میں لگا رہتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، لیکن جب زندگی میں فکر ہی فکر ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں تو پھر خواہشات کو بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر بھی پہلے اشعار کی طرح سے اپنے اندر ماضی کی یاد لیے ہوئے ہے۔ ناصر کہتے ہیں، میرے دل میں بہت سی خواہشیں بے قرار ہیں جو میرے دل کو بے قرار بے چین رکھتی ہیں۔ میں اپنے بچپن کی بے فکر زندگی کو کیسے واپس لاؤں۔ ایک ہی خواہش ناصر کے دل میں ہے کہ ایک دفعہ ماضی اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے۔ یہ خواہش مرتے دم تک ناصر کے دل میں رہی۔ ناصر کے تمام جذبات کا اظہار اس شعر میں ہوا ہے۔ پھر فرق صرف یہ ہے کہ ماضی کا بے فکر زمانہ اب کسی صورت لوٹ نہیں سکتا۔
اسے لوٹانے کی خواہش ناصر کے دل سے کسی آن محو نہیں ہوتی، مٹتی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے بچپن کے ماضی کے دور میں کھوئے رہتے ہیں۔ انہی کا اپنا ایک شعر ہے: رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ، یعنی بے فکری کی زندگی ناصر کے لیے خواب و خیال بن کر رہ گئی ہے۔ فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارۂ جمال کہاں۔ ایک دوسری جگہ کہتے ہیں: جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ لاہور کے میو ہسپتال میں بیچارگی کے عالم میں ناصر یہی خواہشیں اپنے دل میں لیے خاک کا رزق بن گیا۔ اختر انصاری کا شعر ہے: یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ دراصل ناصر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خواہش وہاں پوری ہوتی ہے جہاں زندگی غم و فکر سے آزاد ہو، جہاں ہر لمحہ فکر معاش اور فکر جان ہو، وہاں آدمی کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس شعر سے لگتا ہے کہ ناصر کا ماضی اور بچپن بہت رنگین تھا، اسے ہر طرح کی خوشحالی حاصل تھی، وہ جو سوچتا تھا پورا کر لیتا تھا یا پورا ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ ہر طرف افراتفری پڑی ہے، اس لیے کوئی کسی کا غمخوار نہیں، راہبر رہنما ڈاکو بن گئے، اور میر کارواں ہی کارواں کا سودا کر دیتا ہے۔ اسے قوم کی بالکل فکر نہیں، اگر اسے فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے پیٹ کی۔ تو طالبات، یہاں تک ناصر کاظمی کی دوسری غزل کے 6 اشعار جو ہیں ان کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ آپ ان کو بغور سنیے اور اچھی طرح سے ان کی تیاری کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ مشقی سوالات ہیں، وہ ایک نظر آپ دیکھ لیں، کتاب آپ کے سامنے ہے، اسی میں یہ مشقی سوالات ہیں اور انتہائی آسان ہے، کوئی دقت نہیں ہے ان میں۔ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے ان کو تھوڑا سا بریف کیے دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جی، تو سب سے پہلے مشقی سوالات میں ہے کہ جملوں کی وضاحت کیجیے۔ تو دل میں ایک لہر سی اٹھنے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جب اس کی تشریح ہوئی ہے تو اس میں آپ نے سنا ہوگا، اگر بغور سنا ہوگا تو پھر آپ بآسانی ان کے جوابات دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، ابھی سے مراد خوشی کی لہر ہے۔ یہ ایسے احساس کی لہر ہے جو ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد ہے خانہ دل میں کیسا شور برپا ہے۔ شاعر کے دل میں کسی سایہ دار دیوار کے گرنے کا شور ہے، یہ شور کسی بڑے حادثے اور صدمے سے دوچار ہونے کی صدائے بازگشت ہے۔ پھر ہے خاموشی ہم سخن کیسے بنتی ہے۔ جب دوست محبوب خاموش ہو تو اس کی خاموشی کا خیال ہی دم ساز و ہم سخن ہوتا ہے، یعنی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اس سے محو گفتگو ہیں، جس طرح دوسرے کے نہ ہونے سے خیال محبوب ہی رفیق دل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مومن کا کتنا ہی خوبصورت شعر ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی تم میرے سے محو گفتگو ہوتے ہو جب میرے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا۔ شاعر نے ماضی کی یادوں کو بے نشان جزیرے کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یوں ہوگا کہ تشکیل پاکستان کے مقاصد کو نظر انداز کیا گیا، ماضی کی اقدار کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ شاعر ماضی کی یادوں کو ایسے جزیرے سے تشبیہ دے رہا ہے جس کا کوئی نشان ہی نہیں، جس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ زندگی شہر کی بے چراغ گلیوں میں کیا ڈھونڈتی ہے؟ ناصر کاظمی کا محبوب وہ عظیم قائد ہے، وہ لیڈر ہے جس کی قیادت میں آزادی کا سفر طے ہوا، اور زندگی کو اب بھی اس قائد کی تلاش ہے جس کے جانے سے ویرانی بڑھی ہے۔
شاعر کے نزدیک وفا کا تقاضا کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے میں زمانے کی ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد بند کروں اور تو شکوہ و شکایت بھی بند کر دے، یعنی مکمل خاموشی۔ حادثات نے شاعر کو کیسے لوگوں کے درمیان لا پھینکا ہے؟ حادثات نے شاعر کو ایسے لوگوں کے درمیان لا پھینکا ہے جو حقائق کو دیکھنے سے عاری اور حق بات کہنے سے معذور ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ ناصر کاظمی کی دوسری غزل میں ردیف نہیں ہے، محض قافیہ ہے، چنانچہ معلوم ہوا کہ شعر کے لیے ردیف ضروری نہیں، البتہ قافیے کا ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی کتاب کے حصہ غزل میں کوئی اور غزل تلاش کیجیے جس میں ردیف تو یہ بیٹا یہ تو بالکل ہی معمولی سا اور عام سا کام ہے جو آپ بڑی بآسانی کر سکتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ علامہ اقبال کی غزل جو ہے آپ بیک پہ دیکھیں گی تو اس میں ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اس میں ردیف نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال جو ہے وہ ہے ناصر کاظمی کے ہاں شجر اور دیوار کے الفاظ بطور استعارہ کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ تو ناصر کاظمی کے ہاں شجر اور دیوار کے الفاظ وہی عظیم قائدین لیڈران کے لیے جو آزادی کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کر لی ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ تو چوتھا ہے سوال، ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے پہلے 2 شعروں میں جو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ دل میں لہر کے اٹھنے کو ہوا کے چلنے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ دونوں سے تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرے شعر میں دل میں شور اٹھنے کو دیوار کے گرنے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ دیوار کے گرنے سے بھی شور کی آواز بلند ہوتی ہے۔ لاسٹ ون جو کویسچن ہے وہ ہے سوال 5، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ تو بیٹا یہ تشریح جو ہے یہ ہو چکی ہے، یہ 3 اشعار انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی جو پہلے تشریح میں کر چکی ہوں۔ تو کوشش کیجیے کہ ان کو اچھی طرح سے سمجھیے اور ان کی اچھے طریقے سے تیاری کیجیے، اور جیسے ہی انشاءاللہ العزیز لاک ڈاؤن کے بعد کالجز جو ہیں وہ ادارے اوپن ہو رہے ہیں تو تب آپ کے ٹیسٹ لیے جائیں گے باقاعدہ طور پر۔ جو تھوڑی بہت کوئی معمولی سی کمی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ خیریت رکھے انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔